السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سید عثمان علی یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کیسے بنی، سلطنت عثمانیہ کا تاریخ کیا ہے، یہ کتنے براعظموں تک محدود رہا، اس کا بانی کون تھا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ یہ تقریباً 3 براعظموں تک اس کا علاقہ محدود رہا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بعد ملوکیت کی دور کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی مسلمانوں کا حالت ٹھیک رہا۔ بنو امیہ حکومت کے بعد 132 ہجری میں بنو عباس یا خلافت بنو عباس کا دور شروع ہوا، جو کہ 500 سال یعنی 5 صدی تک جاری رہا۔ اس وقت بغداد دین کا ایک مضبوط قلعہ اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ ہارون رشید اور مامون رشید جیسے اعلیٰ شخصیت کی وجہ سے یہ اور مشہور ہوا، مطلب اس نے اور ترقی کی۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر کمال راہ زوال، تو اس اصول کی روح سے 8واں خلیفہ معتصم باللہ کے بعد عباسیوں میں حکومت اور اقتدار کا لالچ ابھرا، تو ہلاکو خان نے اس کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ بغداد میں مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ تاتاریوں یعنی منگولوں نے مسلمانوں کی زندگی حرام کر دی، مطلب ان کی نیند اڑا دی گئی۔ عثمانیوں کی آباء و اجداد کا تعلق گرجستان میں بسنے والے چرواہوں سے تھا۔ جب چنگیز خان نے ان کے علاقوں پر حملے کی تو وہاں سے ارطغرل نامی شخص کی قیادت میں یہ لوگ اناطولیہ منتقل ہو گئے۔ اس وقت یہ قبیلہ 100 خاندانوں اور 400 گھڑ سواروں پر مشتمل تھا۔ اس علاقے میں سلجوقیوں کا حکومت تھا، مطلب گرجستان سے جب یہ لوگ اناطولیہ آ گئے تو وہاں پر حکومت کن لوگوں کا تھا؟ سلجوقیوں کا حکومت تھا، مطلب سلجوقیوں کا حکمرانی تھا، جن میں الف ارسلان بھی شامل تھا۔ الف ارسلان ایک بہادر انسان تھا جس نے 15,000 کے فوج سے رومیوں کے 1,00,000 لشکر کو شکست دیا، لیکن یہ حکومت رومیوں اور دوسری طرف تاتاریوں کے حملوں سے بیکار ہو چکے تھے اور زوال کی طرف جا رہا تھا۔ اناطولیہ ہجرت کے بعد رومیوں اور سلجوقیوں کے بیچ جنگ جاری تھا۔ ارطغرل ایک وفادار سردار تھا۔ سلجوق سلطان جیسے سلطان علاء الدین ارطغرل سے متاثر ہوا۔ اناطولیہ کے مغربی علاقے میں ارطغرل کو بسنے کے لیے سلطان علاء الدین نے زمین دی، جہاں انہوں نے زندگی بسر کرنا شروع کیا۔ سلجوق بعض امیر خود مختاری کا مطالبہ کرتے تھے، لیکن ارطغرل نے علاء الدین کا ساتھ دیا۔ 1258 ہجری مسلمانوں کے لیے بدترین اور سیاہ سال تھا، کیونکہ بغداد پر اس سال ہلاکو خان نے حملہ کیا، مسلمان عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا اور مردوں کو قتل کر کے ان کے سر اور کھوپڑیوں کا ایک بڑا مینار بنا لیا۔ علوم و فنون کے مراکز کو تباہ کر دیے گئے، لوگ بکھرے ہوئے تھے۔ لیکن خوش قسمتی کا سال بھی یہ تھا کیونکہ اسی سال ارطغرل کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا، جو کہ اصل میں سلطنت عثمانیہ کا بانی بھی ہے، جیسے غازی عثمان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ عثمان کی نسل سے ایسی قوت تشکیل ہوئی کہ ایشیا، یورپ اور دنیا کی کوئی بھی ملک مقابلہ نہ کر سکا۔ عثمان آداب و اصول میں اپنے والد سے کسی صورت کم نہیں تھا اور ہمیشہ سلجوقیوں کا وفادار رہا۔ عثمان کی زندگی کا ایک دلچسپ واقعہ: جوانی میں ایک بزرگ کے پاس عثمان علم حاصل کرنے کے لیے جاتا تھا۔ بزرگ کا ایک بیٹی تھی جس کا نام مال خاتون تھا، جو کہ نہایت خوبصورت تھی۔ عثمان کو اس خاتون سے یعنی مال خاتون سے عشق ہوا۔ عثمان نے اپنے بزرگ سے مال خاتون کا ہاتھ مانگا، لیکن بزرگ نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، میں ایک بزرگ آدمی ہوں، میں آپ کو یہ رشتہ نہیں دے سکتا کیونکہ آپ ایک بڑی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ عثمان نے ایک خواب دیکھا
خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک چاند بزرگ کے سینے سے نکلا اور عثمان کے سینے میں داخل ہو گیا. پھر اس کے پہلو سے ایک زبردست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہوا اوپر چلا گیا، جس کے سائے نے بہت سے علاقے کو گھیرے رکھا. درخت کی جڑ سے دنیا کے 4 بڑے دریا، جن میں دجلہ، فرات اور نیل بھی شامل ہے، یہ بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے پہاڑ جن میں کوہ قاف، کوہ بلقان، کوہ طور شامل ہے، اس کے شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے. ایک دم ایک ہوا چلی جس سے درختوں کی پتیاں ایک عظیم شان شہر کی جانب چلی، جو کہ دو براعظموں اور سمندروں پر واقع تھا اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا. عثمان اس انگوٹھی کو پہننے والا تھا کہ اس کے آنکھ کھلی. عثمان نے یہ خواب جب اپنے بزرگ کو سنایا تو بزرگ نے عثمان کی عظیم شان سلطنت کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی درخواست قبول کر دی. ابھی تک عثمان سلجوقیوں کی ایک جاگیر کی حیثیت سے کام کرتا تھا، لیکن سن 13 ہجری میں تاتاریوں نے خطرناک حملے سے سلجوقیوں کا حکومت ختم کر کے علاؤالدین کو بھی ختم کر دیا. علاؤالدین یہ سلجوق سلطنت کا سلطان تھا. اب عثمان خود مختار تھا. عثمان نے سلطنت قائم کرنے کی جدوجہد جاری رکھی، جو اپنی اعلیٰ اخلاق اور انصاف پسندی سے بہت مشہور ہوا. لیکن کچھ ترکی سرداروں کو یہ بات پسند نہیں آیا اور وہ رومیوں سے مل کر عثمان پر حملے شروع کر دیے گئے. لیکن عثمان نے ہار نہیں مانا اور اپنی ایمانی جذبے سے لڑ کر بہت سے قلعوں کو فتح کر دیا. یہاں تک کہ قسطنطنیہ کے بادشاہ سے بھی لڑنا پڑا، جہاں بھی عثمان کو شاندار فتح حاصل ہوئی. اس کے بعد رومیوں اور تاتاریوں نے متحدہ ہو کر حملے شروع کر دیے. تو اس وقت عثمان کا جو بیٹا تھا جس کا نام تھا اور خان، تو عثمان نے اپنے بیٹے اور خان کو مقابلے کے لیے بھیجا، جو کہ مستقبل میں سلطان بننا تھا. اس نے تاتاریوں کو ایسی شکست سے دوچار کر دیا کہ دوبارہ یہاں نہ بھٹکے. رومی کئی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد عثمان نے بورسا شہر کا محاصرہ کیا، جو 10 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ عثمان کا موت بھی واقع ہوا. اور خان جیسے یہ جو اور خان کا نام ہے، یہ غازی عثمان کا بیٹا تھا. اور خان نے حکمت عملی سے بورسا پر حملہ کرنے کے بعد اسے آسانی کے ساتھ فتح کر دیا. اسی طرح عثمان نے ایک زبردست سلطنت کا بنیاد رکھا، جو کہ 627 سال تک قائم رہا.